اب جب ہم میلاد کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں جو فرقہ پیدا ہوا گستاخی رسالت کی بنیاد پر، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، میلاد کرنا بدعت ہے، بدعت ہے، سرک ہے، سرک۔ اچھا چلو، تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس کو کہتے ہیں، انہوں نے بدعت کی تعریف کیا کی ہے؟ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، جو سلام قیام کو بدعت کہتے ہیں، جو تیجے چالیسویں کو بدعت کہتے ہیں، ان کے یہاں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ان کے یہاں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ یہ وہ بدعت کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ مرزائی ہو، خارجی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، چاہے وہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سب بدعت کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں، ہم جس امام کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، وہ امام احمد رضا نے بدعت کی تعریف فرمائی۔ جانتے ہو بدعت کی تعریف کیا کی ہے؟ امام احمد رضا نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ اب میں مانتا ہوں کہ یہ مائک رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں تھا، تو مائک کا بنانا کیا ہوا؟ یہ لوہا لکڑ سنوار کر، یہ کاپر سنبھال کر، یہ لوہا اسٹیل سنوار کر یہ مائک بنایا گیا، تو مائک کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ یہ کرسی جس پر بیٹھ کے میں بول رہا ہوں، لوہے کی لکڑی کی کرسی، یہ رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں بنی، تو کرسی کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ اب یہ لائٹ نہیں تھی تو لائٹ کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہوائی جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرینیں نہیں تھیں، یہ ٹیوب ٹرین بھی نہیں تھی، تو ٹرینوں کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت۔ اب یہ بدعت سے بچنا چاہتے ہیں تو اے لوگوں، ٹرین میں بیٹھو گے تو بدعتی ہو جاؤ گے، ہوائی جہاز میں سفر کرو گے تو بدعتی ہو جاؤ گے۔ آپ بدعت سے بچنا چاہتے ہو؟ ہم جب تیجا چالیسواں کرتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے بدعت، ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے بدعت، ہم جب سلام قیام کرتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے بدعت۔ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت نے جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 80-20، یہ 35-65 کپڑا، یہ بوسکی کا کپڑا، یہ ٹھنڈا کپڑا، یہ گرم کپڑا، یہ ایسا کپڑا، یہ بہترین قسم کے جو کپڑے بن رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں بنے تھے، تو ان کا بنانا کیا ہوا؟ یہ اینٹ جو آپ بھٹے میں پکاتے ہو، پکی اینٹ، سیمنٹڈ، یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ سیمنٹ کی اینٹ بنانا، یہ بھٹے میں اینٹ کو پکانا، یہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بدعت ہے۔ ہم جب تیجا کریں تو تم کہو بدعت، ہم جب 40واں کریں تو تم کہو بدعت، ہم جب میلاد کریں تو تم کہو بدعت۔ ایک بات مجھے بتاؤ، ان سے آپ پوچھنا کیا تم رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا ہو گئے تھے؟ ان سے پوچھنا۔ جب ہم سلام قیام میلاد کریں تو یہ کہے بدعت۔ اب ان سے آپ پوچھئے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا، تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو نادان کہتا ہے بدعت۔ تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا، تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ادیان باطلہ، یہ فرقہ باطلہ، یہ گستاخان اولیاء، یہ باغیان خدا، یہ غداران رسول مسلمانوں کو بدعت کے نام سے بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کیا بدعت، یہ کیا بدعت، وہ کیا بدعت۔ اے لوگوں، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، مگر اس وقت میں وقت کی تنگی کی بنیاد پر صرف 2 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا، اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا، اور ایجاد کیا اچھا طریقہ
تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا. یہ بدعت کی تعریف ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے ایک بات آپ بتائیے کہ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہ چپڑ قناتی تولچی کہتا ہے یہ بدعت ہے. اب میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے حتیم کعبہ میں اجلہ صحابہ بیٹھے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. اجلہ صحابہ رونق افروز ہیں. میرے مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے. ایسے عالم میں دائی حلیمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے. دائی حلیمہ میرے مصطفیٰ کی رضائی ماں تشریف لائیں باب السلام سے. جہاں باب السلام تعمیر ہے اس طرف سے حضرت دائی حلیمہ تشریف لا رہی ہیں. اب میرے مصطفیٰ نے جب سر اٹھا کر دیکھا کہ دائی حلیمہ تشریف لا رہی ہیں, جب اپنی رضائی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے فوراً قیام کر لیا, فوراً کھڑے ہو گئے. جب میرے مصطفیٰ نے اپنی رضائی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو قیام کر لیا, کھڑے ہو گئے. جب میرے مصطفیٰ نے قیام کیا صحابہ نے دیکھا رسول اللہ کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر, سب حالت قیام میں آ گئے, سب کھڑے ہیں. جب حضرت دائی حلیمہ رسول اللہ کی رضائی ماں قریب تشریف لائیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس کاندھے پر, مقدس دوش مبارک پر ایک رحمت والی چادر, ایک نوری چادر میرے مصطفیٰ کے دوش پر پڑی ہے, کاندھے پر پڑی ہے. میرے مصطفیٰ نے وہ نوری چادر, وہ رحمت والی چادر اپنے کاندھے سے اتاری اور حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے وہ چادر میرے مصطفیٰ نے بچھا دی اور فرمایا اماں جان آپ اس چادر پر بیٹھ جائیے. حضرت دائی حلیمہ اس چادر پر بیٹھ گئیں. اب میرے مصطفیٰ بھی بیٹھ گئے, رونق افروز ہو گئے اور تمام صحابہ بھی بیٹھ گئے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر جو قیام کیا تھا وہ قیام کون سا قیام تھا, یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. اے لوگو قیام میں فرق محسوس کرو. ہم جب میلاد کے بعد قیام کرتے ہیں تو یہ چپڑ قناتی تولچی کہتا ہے یہ شرک ہے, یہ کھڑے کیوں ہو گئے نبی کی تعظیم کے لیے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ کو آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ نے جو قیام کیا تھا وہ خدا کی قسم وہ قیام تعبدی نہیں کیا تھا, قیام عبادت نہیں کیا تھا. اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ نے جو قیام کیا تھا وہ قیام تعظیمی ہے. تو جب میرے مصطفیٰ نے اپنی والدہ کے لیے قیام تعظیمی کیا ہے تو وہ جو تم قیام کرتے ہو نماز میں وہ قیام عبادت ہے, وہ قیام تعبدی ہے. اے لوگوں قیام میں فرق محسوس کرو. ہم جب نماز میں قیام کرتے ہیں تو وہ قیام تعبدی ہے, وہ قیام عبادت ہے. اگر اس قیام میں کسی کو شریک بنا لیا گیا تو یقیناً یہ شرک ہو جائے گا. وہ قیام عبادت ہے, وہ قیام تعبدی ہے. مگر جب تم میلاد کے بعد قیام کرتے ہو خدا کی قسم یہ قیام تعبدی نہیں ہے, یہ قیام عبادت نہیں ہے. یہ قیام جو ہم کرتے ہیں میلاد کے بعد یہ قیام ہے قیام تعظیمی. اے لوگوں قیام تعظیمی اور قیام تعبدی میں فرق محسوس کرو. اب میرے مصطفیٰ نے قیام کیا, بیٹھ گئے, سب صحابہ بھی بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے اور اپنی والدہ سے فرمایا رضائی ماں. اب اپنی رضائی ماں سے فرمایا اماں جان میرا بچپن مجھے سناؤ. کیا فرمایا؟ اماں جان میرا بچپن مجھے سناؤ. اب حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی رضائی ماں مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں. رضائی ماں مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ میں کیسے آپ کو لائی تھی. اب مصطفیٰ کا آنا جانا دائی حلیمہ بیان کر رہی ہیں. مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں, مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی سیرت بتا رہی ہیں, مصطفیٰ کو بچپن کی صورت بتا رہی ہیں, مصطفیٰ کو بچپن کے معجزات بتا رہی ہیں, مصطفیٰ کا لانا لے جانا آنا جانا بیان کر رہی ہیں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں حتیم کعبہ میں صحابہ کی موجودگی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کیا سن رہے ہیں؟
جی اپنا بچپن سن رہے ہیں نا؟ تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا بچپن بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی جوانی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اقتدار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اختیار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی صورت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا آنا جانا بیان کرتے ہیں۔ یہی تو ہم میلاد میں بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حتیم کعبہ میں میزاب الرحمت کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ وہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، وہی تو میلاد ہے۔ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ تو اے لوگو، میلاد کا انتظام کرنا، میلاد کا انتظام و اہتمام و انصرام کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور میلاد کا سننا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔